نبی کریم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا کہ اسا اپنے محبوب نو امی پیدا فرمایا، امی بنا کے بھیجیا. والذی ارشاد فرمایا او ذات الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. تو اللہ نے اپنے محبوب نو امی بنا کے بھیجیا. امی دا معنی عمومی طور تے علماء لکھ دینے جڑا کسی استاد کے سامنے زانوے تلمذ طے کر کے الف با تا ساتھ نہ پڑھیا ہوئے انہوں امی کیا جاندہ ہے. تو کسی ہور دا نہ پڑھیا ہونا اے امی ہونا او دے واسطے عیب ہے. نبی پاک دا امی ہونا اے میرے نبی دا وصف ہے، حضور دی توصیف ہے، اے حضور دی عظمت ہے، حضور دی شان ہے. اگر نبی کریم علیہ السلام پڑھے نہیں، اور یقیناً کسی انسان کو نہیں پڑھے، کیونکہ نبی پڑھن نہیں آؤں دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی پڑھاون واسطے آن دینے. تو اگر نبی کسی انسان کو نہیں پڑھے تو نبی پڑھے کدے کو نہیں. تو ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نے قرآن پڑھائے. مت کوئی سمجھے کہ جبریل وحی لے کے آیا تے کہہ رہے کہ محمد اقرا پڑھو تے ہو رہے جبریل نبی دا استاد ہے. نہیں نہیں، جبریل تے ہونا رہے تے رب فرما رہے الرحمن علم القرآن، او رحمان جنہیں اپنے محبوب نے قرآن پڑھایا. یا اللہ قدوں پڑھایا. فرمایا علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان بعد چ بنایا، محمد نے قرآن پہلے پڑھایا سی. اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے قرآن پہلے پڑھا دیتا. اور ارشاد فرمایا کہ علمہ البیان، پھر انسان و اسم بیان بھی سکھایا. کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، فرمایا کچھ بیان کچھ تقریران ایسیاں ہو دیا نے کہ انہاں چھ جادو ہو گئے. رسول کریم علیہ السلام دا فرمان دیکھئے اور قرآن نو دیکھئے. اللہ قرآن فرما رہے علمہ البیان. اے نوجوان یقیناً بچے سارے حفظ کر لیا، اتھے عالم دین بھی بن رہے، درس نظامی بچے پڑھ رہے. انہاں درس نظامی مکمل کر کے جدو دستار فضیلت ہونی ہے، پھر انہاں بیان کرنا ہے. بیان دی صفت اللہ نے قرآن فرمائی علمہ البیان، انسان اللہ نے بیان سکھایا. ہر انسان اللہ نے زبان دیتی ہے، بولنا سب نو آدھا ہے. اور کتھے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، بولنا ہے یا نہیں بولنا، کی بولنا ہے. جنہوں ایک خبر ہو جائے نا وہ مقرر تے خطیب تے بیان کرنے والا بن جائے. اور جب تک سینہ مصطفیٰ دا فیضان نہ ہوئے کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی تقریر تے مقرر نہیں بن سکتا. یاد رکھیے گا کہ اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. فرمایا محبوب اللہ وال دعوت دیو حکمت دے نال، دانائی دے نال، اور موعظۃ الحسنہ یعنی سونی تقریر کر کے. یاد رکھیے اللہ دا ہر نبی خطیب سی، ہر نبی نے اپنی خطابت دے نال اپنے رب دی وحدانیت نو ثابت کیتا دلائل دے نال. مگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے تو انہاں اللہ کی پہچان تے کرائی. مگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت دا درس دے رہے تے آپ دے سامنے نمرود خدائی دے دعوے کر رہا تے وہ کہہ رہے انا ربکم العالم، میں وڈا ربا کو بند کر. اللہ نے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام خدا دی پہچان کرا رہے، وحدانیت سمجھا رہے. آپ دے سامنے فرعون خدائی دے دعوے کر رہا. یہ مطلب ہے کہ نبی اللہ دی پہچان کرا رہے مگر لوگانوں تے کافرانوں کما حق ہو پہچان نہ ہو سکی. پرواہ مدینے دیا تاجدارہ تو کیسی رب دی پہچان کرائیے کہ آج کوئی خدائی دا دعویٰ کردہ نہیں، یہ کر لوے تے انہوں آپ ہی شرم آ جاندی ہے. کیونکہ انہوں توحید کملی والے سمجھائی علمہ البیان، جنہوں رب نے بیان سکھایا. انہیں ایسا بیان توحید دا کیتا کہ ہن کوئی خدائی دا دعویٰ نہیں کردا، کر سکتا ہی نہیں، یہ کر لوے تے انہوں شرم آ جاوے. ایسی میرے نبی نے خدا دی پہچان کرائی. گرامی قدر حضرات، قرآن اللہ نے اپنے محبوب نو پڑھایا. اج میں تو انہوں قرآن چوں
قرآن اور صاحب قرآن دی عظمت سنانی ہے. انداز بیان کرچے بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کرے کہ اس اجتماع جو آج تقریر سن کے تے جڑے والدین نے نا او آج تحیہ کر کے جان کے میں کم از کم ایک بچے نو تے اپنے بچیاں جو عالم دین تے حافظ قرآن ضرور بنانا ہے. یہ میرے مقصد ہوئے گا پوری تقریر دا. ہن میں قرآن پڑھا یہ اچھی جی سبحان اللہ کھو بھائی جی تو سا انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی آؤندی ہے. او سوکھا جا کام ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. تے جو تساں واقعی تقریر سننی ہے مینوں پتہ لگے میں ماچھی کے شک پورے بیٹھا اینی کو اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو تے چکو مینوں پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے غلام وچ بیٹھا. یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف آ رہے سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے. سنے سٹیج والے ہیں جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آپ آوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل کی سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جائے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہندا رہا. اے لنگر کوئی اور محفل ہوندی تے میں پوچھنا سی لنگر بیلیاں دی ہے کہ نہیں، پر اے مدرسہ ہے مہربانی کریا کرو ایتھے کھانا آیا کرو ایتھے دین آیا کرو. اپنے گھراں دا جتھے خیال کر دے لنگر ہے نا جی. یہ تو میں پتہ ہے کہ عالم دین نے انہوں نے اس چیز کا احساس ہے ایسا لنگر ضرور دینا بھی چاہیے. مگر تسی ایتھے میں گل سنا ہی دیواں ساڈے نقشبندیاں دے عظیم بزرگ پیشوا گزرے نے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ. تساں داتا صاحب جاندے ہو تے دیکھیا کہ لنگر بند ہے، لنگر پکایا جاندا ہے. بابا فرید دربار تے چلے جاؤ تے لوگ تواڈے بازو پکڑ کے آپ کھچ کے کہندے نے جی لنگر کھا لو، بیٹھو جی لنگر کھا لو. داتا پیا دے میدار دے بالکل سامنے ہوٹل ہے. جدوں تسی کھانا کھاندے ہو تواڈے اٹھن تو پہلے تانوں کھانے دا بل آ جاندا. تساں اتنا کھانا کھادا ہے ایدا بل دے جاؤ. داتا صاحب جنہ مرضی کھا لو کدے بل آیا؟ ایدا مطلب ہے کہ او جڑا میرے نبی نے صوفہ دی اکیڈمی تے یونیورسٹی بنائی نا مدینے مسجد نبی دے اندر اتھو جڑا لنگر دا اہتمام ٹوریا تے او جڑا خانقاہی نظام ٹوریا اج تک 15 صدیاں گزر گئی اہل سنت و جماعت کے اندر کوئی خانقاہی نظام چل رہے ہیں. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ دے ڈیرے تے بھی ہر ویلے لنگر چلتا سی. فقیر مسکین آ کے ہر ویلے کھانا کھاندے سن. میرے بابا جی تاجدار چودہ شریف میں فرماندے سن پتر اسی یاد رکھی چوگا ملدا رہے تے چڑیاں آوندیاں رہندیاں نے. فرماندے سن پتر زندگی چ کدے چوگا نہ روکیا جائے. چوگا ملدا رہے چڑیاں آوندیاں رہندیاں نے. اے بابے چوگا دیندے رہندے نے چڑیاں آوندیاں رہندیاں نے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ دے ڈیرے تے بھی ہر ویلے لنگر جاری رہنا. ایک رات نبی کریم خواب وچ آئے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا توکل شاہ امبالوی رب دی دعوت تے روز کرنا ہے ساڈی کدے نہیں کیتی. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. فرمایا توکل شاہ رب دی دعوت تے روز کرنا ہے ساڈی کدے نہیں کیتی. اکھ کھل گئی تے سارا دن روندے رہے. عرض کیتی مدینے دے حوالیا میں نہ تہاڈی دعوت کرن جوگا تے نہ میں رب دی دعوت کرن جوگا. مینوں خواب دی سمجھ نہیں آ رہی. سارا دن روندیاں گزر گیا. اگلی رات لیٹے تے نبی کریم دوبارہ خواب وچ آ گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں خواب دی تے گل دی سمجھ نہیں آئی تے معافی دیو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آ جڑا فقیراں نوں تے رب دے مسکیناں نوں کھانے کھوانا ہے اے تے رب دی دعوت ہو گئی نا. رب راضی کر رہے ہیں. تے او جڑے مدرسے وچ نکے نکے بچے میرا دین پڑھدے نے کدی انہاں دی دعوت نہیں کیتی. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ اٹھ کے پورے علاقے دے مدارس وچ گئے.
انہوں نے اساتذہ تے بچیاں نو بلا کے تے فرمایا اج دعوت میرے والے سارے نو انج دا کھانا بنوا کے نا تے بڑا سونا تے اپنے ہاتھاں نال تقسیم کیتا رات نو لیٹے تے پھر حضور کھا گئے فرمایا تیرا شکریہ ادا کرنا آیا جو تو محمد دی دعوت کی تھی تو میں اس واسطے کہہ رہا کہ آج جڑے بچے مدارس وچ پڑھدے نے کدے کدے آیا کرو انہاں دی دعوت بھی کریا کرو اپنے مہماناں دی تے روز کر دیو کدے کدے حضور دے پرونیاں دی بھی کریا کرو تاکہ کملی والے آقا علیہ السلام دی روح پاک تواڈے ول متوجہ ہو جائے تو آئیے سنیے قرآن پڑھا قرآن بھائی آج میں تو قرآن جو دسن لگا قرآن کیے تے صاحب قرآن کیے انہاں بچے نے جڑا قرآن مجید حفظ کیتا تے اپنے سینے جو سمو لیا اس قرآن دے نال انہاں سینے جو ہن نور کیسا آ گیا آئیے سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ پروردگار نے ارشاد فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا دیگر قرآن دے اندر نہ ہوے فرمایا ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين فرمایا کائنات کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنائے ہوئے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فرمایا اسا کملی والے تیرے دے کتابیو نازل فرمائی جڑی ہر چیز دا بیان کر دیا اللہ نے موقعی موقع دیتی فرمایا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ پروردگار نے فرمایا سارا کچھ قرآن ہے فرمایا سارا کچھ قرآن ہے سارا کچھ قرآن ہے قرآن محمد سینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ سارا کچھ قرآن چاہتے قرآن محمد سینے ویچے یہ مطلب کائنات دیا ساریاں چیزاں دا خزانہ سینہ مصطفیٰ ہے گرامی قدر حضرات میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں اب تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا اور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ اے میں جڑا شعر پڑھن لگا محمد علی ظہوری قصوری نے آکھیا سی کہ میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے تے میاں محمد بخش دا کلا شعر ایک پاسے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی فرمایا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زیران صبران زیران زبران شدان مدان سب شان تیری بچ آیا آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا
صاحب دے صرف اس شیر دی الحمدللہ تشریح کراں تے تقریر مکمل ہو جانی ہے او کیویں کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں ادھر قرآن وچ رب فرما رہے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن وچ حضرت امام احمد بن حنبل دی بارگاہ وچ ایک بابا آیا تے انہیں عرض کیتی حضور میں جدو جوان ساں تے میرے جتنا امیر کوئی نہیں سی اللہ نے بڑی دولت عطا کی تھی میرے گھر بچی پیدا ہوئی تھی میں منت مان لئی سخنا سکھ لئی نظر مان لئی کہ اللہ میں نو بیٹی عطا کی تھی یہ تو جدو یہ شادی کرانگا انہوں جہیز کائنات دی ہر چیز عطا کرانگا بابے نے عرض کی تھی حضور ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی آج بیٹی دی شادی دا ویلا آگئے تھے آج میرے ورگا غریب کوئی نہیں تو بیٹی نو جہیز چکی دے وہاں منت کی میں پوری کراں امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا اپنی بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ اس قرآن ہے توجہ میرے والے ہے بھائی میں ایک گھنٹے دا مہمان ہاں تواڈے کول تے میں اس گھنٹے دے اندر اندر کوشش کرنی ہے میں تواڈی ذہن تک اپنی بات نو پہنچا سکاں بڑی توجہ چاہیے مینوں تواڈی ایڈا بچن چوں کرو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کول ایک بندہ آیا تے انہیں عرض کی تھی کہ قرآن وچ ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر ہے مگر الٹی چال دا ذکر نہیں تسی کہندے قرآن چ سارا کچھ ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن دے وچ ستارے دی سیدھی چال دا ذکر کیڑی آیت چ وہ کہنے لگا اس آیت چ کلن فی فلک یسبحون امام غزالی نے فرمایا کلن فی فلک نو ادھروں پڑھیے پھر بھی کلن فی فلک بن دے ادھروں پڑھیے تے پھر بھی کلن فی فلک بن دے فرمایا بے قرآن دا اعجاز ایکو آیت چ ستاریاں دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے تے اسے آیت چ ستاریاں دی الٹی چال دا بھی ذکر ہے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ہے حضرت مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے بندہ آیا جو انہیں آکھیا علی یہودی سی نا وہ کہنے لگا علی میری داڑھی ورلی ورلی یہ تے تیری داڑھی بڑی گھنی ہے تے جیڑی میری ورلی ورلی داڑھی تے تیری گھنی داڑھی ہے کیا ایدہ ذکر بھی قرآن چ ہے فرمایا ہے انہیں آکھیا قرآن چ میری تے تیری داڑھی دا ذکر کتھے وے مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا رب قرآن اچ فرماندہ کہ زمین چنگی ہوئے تے فضل چنگی ہوندی ہے زمین ماڑی ہوئے فضل ماڑی ہوندی ہے فرمایا تیری گاڑی داڑھی نہیں ورلی ہے میری گھنی ہے تیری زمین پیڑی ہے میری زمین چنگی ہے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن اچ یہ دیتے بحث کریے تو ایک علیحدہ عنوانے پر میں تو انہوں قرآن تے صاحب قرآن دی عظمت سنانی ہے میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں اگلے جملے تے مصرے چ فرماتے نے عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں ادھی تشریح اج کر لینے قرآن جدو شروع ہویا نا تے اللہ نے فرمایا الف لام میم یہ حروف مقطعات نے جبریل امین جدو لے کے آئے نا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ کاف حضور نے فرمایا علم تو میں جان گیا میں سمجھ گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ ہاں فرمایا علم تو میں جان گیا میرے رب نے جو آکھیا میں جان گیا عرض کی تھی اللہ فرماندہ یا فرمایا علم تو میں جان گیا عرض کی تھی اللہ فرماندہ عین فرمایا علم تو میں جان گیا میرے رب نے کی آکھے عرض کی تھی اللہ فرماندہ صاد فرمایا علم تو میں جان گیا میرے رب نے کی آکھے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میں 1,24,000 نبیوں کو وحی لے کے آیا آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظاں تے الفاظ دی منوں سمجھ نہیں آئی تے توانوں کیویں آئی حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سر بین اللہ و رسولی فرمایا اے رب تے رسول دے راز دیا گلہ نے یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے توجہ میرے بار رکھیا جے
میں انہوں آسان کر کے عرض کراں کہ میں تے عبداللہ رضوی صاحب یا میں علامہ آسی صاحب یا کوئی حضرت صاحب اسی اللہ کرے بلکہ سارے اللہ کرے اسی مدینے ٹور جائیے، مدینے کٹھے جا کے وقت گزاریے، نبی پاک دی بارگاہ اقدس سے کٹھے حاضری پیش کریے، مواجہ شریف تو نکلیے تے جا کے جنت البقیع وچ اہل بقیع تے حضور سید کائنات دی بارگاہ سلام عرض کریے، اتھو نالی میدان احد وچ جائیے، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک دی بارگاہ چ حاضری اہل احد دی بارگاہ چ حاضری پیش کر کے اسی مسجد قبلتین اور ساری 7 مساجد مسجد فتح ہر مسجد دے اندر میدان بدر احد حنین دے اندر ساری حاضریاں پیش کر کے جدو پاکستان آ جائیے تو 2-4 بندیاں چ بیٹھ کے سی گلاں کردے ہوئیے تے میرا دل کرے کہ ایک گل کسی ہور نو پتہ نہ لگے تے میں عبداللہ رضوی صاحب نو آکھا عبداللہ صاحب او گئے سا نا اتھے او اے سمجھ گئے کیونکہ میرے نال سن نا میں جدو او آکھا تے سمجھ گئے کیڑی گل تے کتھوں دی گل ہوئی پر تیسرے بندے نو سمجھ نہیں ہے کیوں کیونکہ او اتھے موجود نہیں سی میں جڑا او دا اشارہ کیتا نا او اے سمجھ گئے اے جڑا رب قرآن چا الف لام میم ہا میم قاف صاد طہ یاسین الف لام میم صاد الف لام میم اے جڑا رب بار بار حروف مقطعات فرما رہے نا اے رب دے تے یار دے راز دیاں تے اشارے دیاں گلاں نے رب جدو کہتا ہے نا ہاں کملی والے فرما دے علم تو میں سمجھ گیا اللہ کہتا ہے صاد حضور فرما دے علم تو میں سمجھ گیا میں نو سچی دسیو شیخو پورا والے ہو او جیڑا رب یار نال بولی لوکاں ورگی نہیں بولدا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا انہیں تے ماہی نال گلنا کر لی بولی وکھری رکھی ہے وہ تے یار نال بولی ایسی بولتا کسے نو سمجھ نہیں آؤں دی تے جنہیں بولی یار نہیں بکھری رکھی ہوئی ہے نا یار کدو لوکا ورگا بنایا ہوئے گا اور آسان کر رہا ہے اتنا بڑا سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو توجہ کر کے بیکھ لو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں مل دی دوسرے دی تیسرے نال تیسرے دی چوتھے نال چوتھے دی پنجویں نال نہیں مل دی حالانکہ جتھے میرا نک ہے سارے دے نک دا مقام بھی ہوئے جتھے میری اکھیاں نے سارے دی اکھیاں بھی اسے جگہ نے جتھے میرے رخسار نے سارے دے اوتھے نے تھوڑی تے پیشانی اس سارے عزا مولا علی فرماد نے ہر انسان دا چہرہ او دے جسم دے مطابق او دے ہاتھ دے مطابق ایک گرہ ہو دے ایک گرہ میرا ہاتھ میری گرہ دے مطابق ہے میرا چہرہ میری گرہ دے مطابق تو ہاڑا چہرہ تو ہاڑے گرہ دے مطابق ہے جگہ بھی اتنی ہے عذاب بھی ہوئی نہیں جگہ چینج بھی نہیں کرتا عذاب بھی ایک کوئی جگہ سارے دے لگاندہ ہے اربع شکلان تے تصویران بنا دیتیاں اربع موجود نے خربہ اجے آونے نے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ایسا مصور ہے تصویران بھی اینی کی جگہ جی بناندہ ہے پر ایسا مصور ایک نو دوجے ورگا نہیں بناندا دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندا سچی دسیو جیڑا رب لوگاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندا انہیں یار کوئی لوگاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا انہیں یار کدو لوگاں ورگا بنایا ہوئے گا او دے بناواں تو صدقے او دے بن کے آواں تو صدقے جاواں میں نے جب پڑھیا کرنا وا حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ترجمہ
بن دے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. توجہ ہے. الف لام میم حروف مقطعات میں اہل علم حضرات تشریف فرمانے جاؤ تسی کسی بھی زبان دا ترجمہ قرآن دا اٹھا کے ویکھ لو الف لام میم دی جگہ ترجمے چ بھی الف لام میم ہی لکھے ہوئے گا. کوئی ترجمہ اہل علم اہل لغت نے کوئی ترجمہ نہیں کیتا نہ کسے دی جائے کر سکے پر اہل علم نے نہیں کیتا پر اہل عشق نے کیتا ہے. خاصاں رمضان پائیاں اہل عشق نے کیتا. وہ پتہ کیویں صوفیاء فرماتے ہیں جدو کملی والے اپنی زلفاں نو ترشواندے سن نا تے اے کناں دے درمیان چ ایتھے حضور جدو کٹ لگواندے سن نا اس طرح کر کے تے کنڈل مک جانے سارے کنڈل کٹے جانے تے زلفاں ہو جانیاں سیدھیاں تے او بن جانی جویں الف. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو جدو تھوڑے دن کٹنگ کرایاں ہو جاندے سن نا زلفاں مبارک ترشوایاں تے حضور دی زلفاں مبارک ود کے جدو کرنا دی لو تک آندیاں سن نا تے وچ چھوٹے چھوٹے کنڈل پینے شروع ہو جانے تے او بن جانے لام. تے جدو زلفاں ود کے شانیاں مبارکہ تے آندیاں سن نا تے وچ گول کنڈل پہ جانے تے او بن جانی میم. کیڑا قرآن پڑھ کے محمد دی توہین کرنا ہے تیرا تے قرآن محمد دیاں زلفاں تو شروع ہوندے. کیڑا قرآن پڑھ کے یار دیاں میرے آقا دیاں توہین نہ کرنا ہے تیرا تے قرآن شروع محمد دیاں زلفاں تو ہو رہے ہیں. یار کیا قرآن رب اپنے محبوب تے نازل کر کے تے اس قرآن رب نے اپنے یار دی توہین بیان کرنی سی. رب نے تے سارا قرآن محمد دا دیوان لکھیا ہے. کون ہیں دے والی دی شانہ لکھیاں. اجازت ہوئے تے اعلیٰ حضرت دی زبان کے حروف مقطعات دا ترجمہ کرا. اچھا جی شعر لو جی شعر کر دینے آ تسی سبحان اللہ کھو گے. میں نو الحمدللہ 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا. انہا 26 سالہ دے اندر کریم دے جوڑے اندر صدقہ میں دنیا دی ایک نکر تو دوسری نکر تک پھر چکے ہیں. میں کدے اپنی زندگی دے اندر علماء نو تقریر نہیں سنائی کیونکہ انہاں نو اگے ہی ہوندیاں نے. میں تقریر تو انو سنانی ہے تے میں داد بھی تواڈے کول لینی ہے. میں نو انی سبحان اللہ دیو میرا سیال کوٹ تک گزارا ہو جاوے. الفاظ مشکل ہیں مگر میں آسان کر کے اعلیٰ حضرت کی زبان چا عرض کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی جدوں قرآن دے حروف مقطعات دا ترجمہ کیتا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے نے کاف کیسوں ہاں یا اب ساد کاف کیسوں ہاتھ یا ابر آنکھیں ساد کاف کیسوں ہاتھ یا ابر اور کاف آیا این ساتھ ان کا ہے چہرہ
کا کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اور شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جب توجہ کرو تو میں سمجھا دے میں کی پڑھے میں عرض کیتا ہے کہ اہل علم دے واسطے یہ گل نہیں، یہ اہل عشق دی گل ہے خاصا رمضان پائیاں ہن اعلیٰ حضرت نے دیکھو حروف مقطعات دا ترجمہ کی کیتا توجہ بھائی توجہ میرے بل دیکھو اعلیٰ حضرت فرماندے نے کاف گیسو اے کاف ہا یا عین صاد ادھر ترجمہ اعلیٰ حضرت کی میں کر دے فرماندے نے کاف گیسو اے جڑی حضور دی ظلف سی نا اے جڑی کاف ہے نا کاف کتاب والی ایک کاف قلم والی نقطے والی او نہیں فرماتے نے کاف کتاب والی جڑی ہے نا اے اس طرح اب میرے والے کتاب کاف اعلیٰ حضرت فرماتے نے کاف گیسو جڑا ظلف دا کنڈل ہے نا فرماتے نے انجے جو کاف گیسو ہا دہن چھوٹی ہا ہے نا چھوٹی ہا گول ہا چھوٹی ہے جنہوں کہتے ہیں چھوٹی ہے گول اب میرے والے بیٹھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہا دہن آج جڑا کملی والے دا دہن مبارک ہے نا آج جنہوں تسی منہ کہندے ہو دہن اوہ بیٹا چپ کر کے بیٹھو بس کرو ہا دہن عبداللہ صاحب بیٹھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو اے چھوٹی یا ہے نا جنہوں چھوٹی یہ کہہ دے ہو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جڑا میرے یار دی اکھ دا ابرو ہے نا بنائی دیئے تو پھر نیچے دائرہ بنائی دائے اس سعاد لکھیے نا سعاد خود جو پہلے اکھ بنائی دیئے تو پھر نیچے دائرہ لگائی دائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے جڑی عین تے سعاد ہے نا ایک حضور دی سجی آنکھیں تے ایک حضور دی کھبی آنکھیں ہون میں دوبارہ پڑھنا تے تسا سمجھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہون حروف مقطعات دا ترجمہ کی کر رہے ہیں فاضل بریلی نے فرمایا کاف کیسو یا ابر آنکھیں
سعد کاف کے سور یا عبر آنکھیں سعد اور کاف آیا سعد ان کا ہے چہرہ نور کا اور شمع دلے مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة فرماتے ہیں شمع دلے مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور تیری نسل میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا میں آل حضرت دے میاں محمد بخش دے ایک شعر دیا جو صرف تشریح کی تھی فرماتے نے زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں آنے وہ خاص جنہ رمض پا لئی آنے وہ اہل عشق جنہ رمضاں پا لئیاں گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن اپنے محبوب دے سینہ اقدس تے نازل کیتا تو سا دیکھیا ہوئے گا ایک بازار جو توتا ملتا ہے سبز رنگ دا جنہوں پنجابی چنا ساڑھے رات ہوتا کہندے نے رات ہوتا بزرگ سمجھتے نے او انسانہ مانگو گلاں کر دائے انہوں کلمہ شریف سکھا دی یہ کلمہ شریف پڑھ دائے انہوں السلام علیکم سکھا دیئے تھے او توتا ہر ایک نال السلام علیکم کہندے یعنی لوگوں نے ویکھنا ہوندے نے کہ فلانے گھر رات ہوتا ہے او گلاں کر دائے انسانہ ورگیاں لوگوں نے بڑا پیارا لگ دائے یہ مطلب ہے جڑا ساڑھے ورگیاں گلاں کرے سانو سونا لگ دا ہے جڑا قرآن پڑھ کے محمد ورگیاں گلاں کرے رب نو بڑا ہی سونا لگ دا ہے وہ بڑا ہی سونا لگ دا رب نو جڑا کملی والے ورگیاں گلاں کرے عربی بولے تے حضور علیہ السلام دا قرآن پڑھے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کو گزرے تے دیکھا قبر دے اندر ایک مردے نو عذاب ہو رہا تھوڑی دیر دے بعد جدو پلٹ کے واپس آئے نا وہ جنتی سیر پہ کرے عرض کی تھی یا اللہ انہیں کو نیکی بھی نہیں کی تھی اے مردہ ہے ہن اے نیکی کر نہیں سکتا عرض کی تھی یا اللہ پر ایک جنت چکی میں پہنچ گئی اللہ فرمایا جدو اے دنیا تو آیا سی نا تے ایدی بیوی دے شک میں چک بچہ سی ارشاد فرمایا کہ اے تے اپنے گناہاں دی وجہ تو دوزخ وچ ٹر گیا پر آج بچہ بولن دے قابل ہویا تے ماں مدرسے لے گئی قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی اللہ فرماندہ عیسیٰ جدی اولاد زمین دے اتے میری یاد کرے زمین دے تھلے انہوں عذاب دیں دیا میں رب نو بھی حیا بچے نے پڑھی کی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکتا ہے کسی نے خیال آوے قرآن تے بعد چاہے تے عیسیٰ دے دور چے بسم اللہ کتھوں آگئی تو قرآن دے وچ اللہ فرما رہا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام اس تو بھی پہلے ہوئے نے تے انہاں جدو بلقیس نو خط لکھیا تے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا
یہ مطلب ہے سلیمان علیہ السلام دے دور چ اگر بسم اللہ ہے سی تے پھر عیسیٰ دے دور وچ بھی ہے سی. چلو آؤ اگے. یہ بچے نے قرآن مجید حفظ کیتا تے اپنے والدین دی بخشش دا سامان بنا دیتا. بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا. امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ چ لکھیا اللہ نہ کرے بچہ یتیم ہو جائے نا تے ماں دا پہلا ارادہ یہ ہوندا کہ میں اپنے بچے نو جلدی جلدی کام سکھاواں تاکہ یہ جلدی جلدی کام سیکھ کے پیسے کما کے لے آوے. بچہ یتیم ہویا تے ماں انگلی نہ لگا کے نا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی تے آکھیا میرے بچے نو دھوبی دا کام سکھاؤ. دھوبی نے آکھیا کہ بی بی کل بچے نو تیار کر کے بھیج دیویں میں تیرے بچے نو کاریگر بنا دیواں گا. اگلے دن ماں نے بچے نو غسل کرا کے کم تے بھیجیا کنگھی کر کے تیار کر کے بھیجیا. بچہ جدو دھوبی دی دکان وال ٹریا جاوے تے رستے چ ایک مدرسہ آیا. مدرسہ کدا امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا. اے جی میں تواڈی گلی دے وچ مدرسہ ہے نا ماشاءاللہ تے لوگ گزردے نے تے ویکھدے نے بچے قرآن مجید پڑھدے نے. انجیو بچہ بھی گزریا انہیں ویکھیا اندر کوئی بچہ ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے, کوئی حفظ پہ کر دے, کوئی تفسیر پڑھ رہے, کوئی حدیث پڑھ رہے, کوئی صرف پڑھ رہے, کوئی نحو پڑھ رہے, کوئی فقہ پڑھ رہے. وہ بچے نے جو دیکھا مختلف کلاسات تے میرے ہم عمر قرآن پہ پڑھ دے نے, میں دھوبی دی دکان تے جا رہا. بچے دا دل نہ منیا, وہ جتھے بچے قرآن پہ پڑھ دے سن وہ بچہ اتھے جا کے بہ گیا. سارا دن قرآن مجید پڑھتا رہا تے شام میرے گھر آ گیا. اگلے دن ماں نے پھر بھیجا بچہ پھر مدرسے. تیسرے دن ماں نے پھر بھیجا بچہ پھر مدرسے. دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ آج 3 دن گزرے تیرا بچہ مدرسے نہیں آ رہا, دکان تے نہیں آ رہا. ماں ڈھونڈن ٹر پئی کہ کدھر آوارہ تے نہیں ہو گیا. بغداد دی گلیاں چ پھر دے جدو مدرسے دے کولو گزری تے ویکھیا تے اندر بچہ قرآن پہ پڑھے. ماں نے زور نہ تھپڑ ماریا. تھپڑ مار کے کہنے لگی مولوی بنن لگے, آپ بھی بھوکا مرے گا تے منو بھی مارے گا. اٹھ دھوبی دا کام سے کچھ کما کے لیا تے منو بھی کھلا. ماں مار کے بچے نو لے گئے. دھوبی دی دکان تے چھوڑ کے آئی. شام ہوئی تے بچہ گھر آیا. اگلے دن ماں نے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے. دھوبی نے پھر پیغام بھیجا بچہ نہیں آیا. ماں ڈھونڈ دی مدرسے آئی تے ویکھیا بچہ پھر پہ پڑے. ماں نے پھر تھپڑ ماریا, کہنے لگی مولوی بنن لگا, بھوکا مرنا ہے, یتیم ہو گیا. ساڑھے لوگوں کے ذہن چ اج بھی خیال ہے یہودی نے ڈالے کہ مولوی غریب ہونا چاہیے, مولوی نو امیر نہ ہون دیو. کیوں؟ اگر مولوی امیر ہو گیا تو ہر بندے دا دل کرے گا میرا پتر بھی مولوی بنے. مولوی نو اتنا غریب رکھو تاکہ امیر طبقہ مولوی نو حقیر نگاہ نہ دیکھے. پر میں ممبر رسول تے بیٹھا, میرا بچپن تو لے کے میں مولویاں دا پترا, پوترا بھی مولویاں دا, خاندانی خطیب تے مولویاں. میرا ارادہ اور میرا بچپن تو اے اصول ہے کہ چودھری دی کوٹھی وے کہ مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوتا. مولوی دی کوٹھی وے کہ چودھری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی ہوتا. اپنے علماء نو اتنا نوازنا کہ فقہا فرماتے نے تسی انہاں دیاں دنیا دیاں ضروریات پوریاں کردے رہو, او تہاڈیاں دین دیاں ضروریات پوریاں کردے رہن. انہاں دی توجہ نہ ہوے کہ اسی کوئی سائیڈ بزنس کریے, اسی کو کاروبار کریے, ساڈا کم چلے. یہ دنیا داراں دے واسطے بہتر ہے کہ او جس طرح پچھلیاں حکومتاں دے اندر ہمیشہ علماء دے وظائف مقرر کیتے جاندے سن تاکہ وہ صرف اور صرف دین دا ہی کام کرن. بہرحال میں اس پیڑے نہیں پڑھنا, آؤ میں مختصر کراں. ماں بچے نو گھر لے کے چلی تے حضرت امام ابو حنیفہ دی نگاہ پہ گئی تے مائی نو فرما دے نے مائی اج تے تو بچہ لے چلی ہے, پر گل یاد رکھی کدے ویلا آوے گا کہ تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تے پستے دا ملک شیک پیوے گا. مائی دی گل سمجھ چنائی تے مائی کہنے لگی جا مر تے پڑھ قرآن تے بن مولوی. ماں چھوڑ کے چلی گئی ناراض ہو کے. بچے نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیتا, ناظرہ پڑھیا, حفظ کیتا, درس نظامی پڑھنا شروع کیتا. بچے نے سارا درس نظامی جدو مکمل کیتا. اج میں اج بچہ دی دستار بندی ہوئی نا, جدو اس بچے دی دستار بندی دا وقت آیا تے ماں ملن بھی نہ آئی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جدو اس بچے دے سر تے دستار بندی نا, اے جڑی دستار تسی عام جیا کپڑا پہ سمجھ دیو نا, اے کوئی عام کپڑا نہیں. میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف نے میرے سر تے جدو تاجدار چورہ شریف نے اپنی خلافت دی پگڑی بندی نا,
چورا شریف سالانہ عرس مبارک تھے تے میرے سر دے اتے پگڑی بندیا آپ میرے کانے چ فرمان لگے میں نے فرما دینے تو پگ دا خیال رکھی تے اسی تیرا خیال رکھاں گے تو یہ دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھاں گے پگ کوئی عام پگ نہیں ہوندی یقین کرے آج میں پڑھیا کہ کئی محدثین نے صرف اپنے استادہ دی پگڑی نو دھو کے پانی پی لیا اللہ نے محدث بنا دیتا صرف پگڑی نو دھو کے پانی پیتا حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بچے دے سر تے دستار بندی کی ہے بچہ کون ہے جڑا اپنے وقت دا امام الائمہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ دے دو شاگرد بڑے نامبر حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ ایک بچہ جڑا سی امام ابو یوسف سن جدو دستار بندی ہوئی تے گھر وال ٹرے نا تے ماں بھی ملن آئی گھر دے قریب پہنچے تے گلی بچائے تے یہودی مکان پیا بناوے تے مکان دی دیوار گلی چ پیا بناوے آپ نے فرمایا تینوں حیا نہیں ہوندی گلی دی جگہ مکان سے شامل کر رہے ہیں گھر بڑا کر رہے ہیں تے گلی چھوٹی کر رہے ہیں وہ یہودی بڑا مینا مار کے غصے نہ کہنے لگا گزر جا تیرے گزرن جو کی بڑی جگہ ہے جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ آئے نا کہ انہاں کولو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا انہیں مینا ماریا گھر آئے تے ماں نو آکھیا اما جی آج میں دستار بندی کرا کے میں عالم دین بن گیا ماں نے توجہ ہی نہ کی تھی آکھیا امی جی بھوک لگی کو روٹی دیو ماں نے سکھی روٹی دے دو ٹکر دیتے عرض کی تھی اما جی روٹی تازی نہیں ہے ماں نو پہلے ہی بڑا غصہ سا ماں بڑے غصے نہ بول کے کہنے لگی ادوں آکھیا سی کم سکھ لے ادوں آکھیا سی آج مولوی بن کے آگیا تو ان کما کے لے آمیں گا تو پھر تینوں دردے پلا دے مانگی میں غریبی نہیں کھولتے آئے سکی روٹی دے ٹکر لے ماں نے بھی میرا ماریا تے آپ روندے باہر نکل گئے بغداد دی گلیاں پہ پھر دینے تے بغداد دی گلیاں کو بندہ نظری نہ ہوئے ایک فوجی چوکے چ کھڑا نظری آیا انہوں پوچھ دینے ایک کرفیو لگ گیا ہے لوگ شہر دے کتھے گئے انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا آکھیا نہیں آکھیا سارا بغداد بادشاہ دے محل گیا ہے ہارون رشید بادشاہ نے اپنی بیگم نو زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے لوگ مسئلہ حل پہ کر دینے امام ابو یوسف بھی بادشاہ دے محلے چ چلے گئے جتھے علماء بیٹھے سننا جا کے آپ بھی اتھے بیٹھ گئے کھڑے ہو کے فرمان لگے مسئلہ دسو میں حل کروں گا وہ جڑے بزرگ علماء سنوں نے آکھیا مڑیا بہ جا تو کل دا بچہ اتھے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا بہ جا آپ نے فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں رب نہ دے تے بڑیاں نو نہ دے تے رب دے تے بچیاں نو دے دے فرمایا مسئلہ ہی حل کرنا میں کر دے گا بادشاہ نے توجہ کی تھی ہارون رشید نے آکھیا بیٹا قریب آنا آپ قریب گئے تو کہنے لگا میری شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے فرمایا میں قرآن جو حل کراں گا مسئلہ سناؤ بادشاہ نے آکھیا کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے سا میں اپنے ناز نال بیوی نو آکھیا کہ تو کتنی خوشبخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی بیوی پھر بیوی ہوندی ہے ہوا چ بھی اڑے نہ بندہ تے کہندی ہے ڈینگا ڈینگا ہی اڑدا ہے دو بندے انسان دی عظمت نو جلدی نہیں مندے ایک بیوی تے ایک بچپن دا یار لنگوٹیا بیوی کہندی ہے ڈینگا اڑدا ہے تے بچپن دا لنگوٹیا یار انسان دی عظمت ویکھ کے پتہ کی کہندا ہے کہندا مینوں پتہ ہے تیرا کیونکہ انہوں واقعی پتا ہوندہ ہے انہوں واقعی پتا ہوندہ ہے وہ انسان دی خوبیاں نالو دے عیب بھی جاندہ ہے یہ دا مطلب ہے بیوی تے بچپن دا لگوٹی یا یار انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے پر واہ مدینہ دے امائیہ میں تیرے کردار تو صدقے جاواں کملی والے نبوت دا اعلان کیتا تے مرداں چا سب تو پہلے محمد دے بچپن دے یار ابو بکر نے کلمہ پڑھیا سی تے عورتاں چا سب تو پہلے بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا سی بھئی یار تے بیوی تے من لئی نہیں ایتھے منے ہی سب تو پہلے بیوی نے تے بچپن دے یار نے بادشاہ ہارون رشید نے آکھیا کہ تیری جنتی مرد نہ شادی ہوئی بیوی اگو بول کے کہنے لگی منوں پتہ ہے تو جڈا جنتی ہے منوں پتہ ہے تو جڈا جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آیا تے انہیں آکھیا پھر تینوں طلاق ہے جے میں دو دکھیاں تے تینوں طلاق ہے تو کو جنتی کر لے
وہ طلاق دیتی جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے یاد آیا اوہو میں تے غلطی کر بیٹھا اپنی بیوی نو طلاق دیتا علماء نو کٹھا کر لیا آکھا کو مسئلہ حل کرو طلاق بچ جائے بڑی محبوب بیوی ہے کسی کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ شرط ہے مسئلہ قرآن چو حل کرنا ہے امام ابو یوسف فرمان لگے بادشاہ تو جملہ کی بولیا سی آکھا میں آکھا سی کہ جے میں دوزخیاں تے تینوں طلاق ہے ان ثابت اے کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے کہ جے دوزخی ہے تے پھر طلاق ہے مشروط طلاق ہے شرط رکھی کہ جے دوزخیاں تے پھر طلاق ہے تے جے بادشاہ جنتی ہے تے پھر طلاق نہیں بادشاہ نے جنتی ثابت کرنا تے کرنا قرآن چوں ہے امام ابو یوسف نے فرمایا میں کروں گا آپ نے فرمایا بادشاہ تیرے کو روز لوگ اپنے مسئلے حل کراون آندے نے تے مقدمے آندے نے تیرے کول ایک غریب تے ایک امیر آ جائے تے سفارشاں امیر دیاں آون پر تو رب کولو ڈر کے غریب دے حق چ فیصلہ کیتا ہے کدی کہ لگے تھے میں روز کرنا امیران دیا سفارشہ ہو دیا پر میں سفارش نہیں ماندا میں غریب دے حق جو فیصلہ رب کو ڈر کے کر دینا آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہیں علماء نے آگے بھائی انجنی قرآن جو ثابت کر کے بادشاہ جنتی ہے آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا جاکھو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ فرماتا بندیا نماز پڑھ کے جنت دیواں گا روزہ رکھ جنت دیواں گا زکات ادا کر جنت دیواں گا حج کرے گا جنت دیواں گا فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ فرماتا ہر نیکی کرے کہ جنت دیواں گا میرے کولوں ڈر جا تو جنتا دیواں فرمایا بادشاہ تو آپ آکھے میں ڈر گیا وہ بھی میں کرنا آپ تو آکھے میں ڈر گیا جڑا ڈر جے ہوتے جنتی ہے لو جی بادشاہ نے آکھے ڈھول بجا دیو ڈھول بج گئے تبلے بچ گئے بادشاہ نے آکھے پورے بغداد دی دعوت کرو زردے دیگاں پلاؤ پکن لگ پہ پورے بغداد دی دعوت علماء نو بڑا نواز کے بادشاہ نے بھیجیا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑ کے تے محل وچ لے گیا جا کے تخت تے بٹھایا تخت تے بٹھا کے تے ایک شربت پیش کیتا آپ نے ایک ہی گھٹ پیتا نا غریب گھر دے بچے سن کدے پیتا نہیں سی بادشاہ دا مشروب آیا پیتا تے بڑا حیران ہو کے کہنے بادشاہ اس شربت تے بڑا لذیذ ہے ایک ہی ہے بادشاہ نے آکھیا پستے دا ملک شیک ہے سانوں بادشاہاں بھی کد کد نصیب ہوتا ہے چیخ مار کے رو پہ بادشاہ آکھیا روئے کیوں آکھیا بادشاہ پستے دا ملک شیک تو آج پلایا ہے امام ابو حنیفہ نے بچپن چی میری مانو آکھیا سے فرمایا میں اس مرد کلندر تے مرد درویش دی نگاہ دا کمال ویکھ کے رو پیا بادشاہ نے بڑی خدمت توازو کی تھی جدو امام ابو یوسف ٹرن لگے نا سنو بادشاہ نے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے نال بھیجے زردے تے پلاؤ دیاں دیگاں نال بھیجیاں پورا گاؤں تے پورا شہر جلوس نال چھوڑن آیا آپ بغداد دی گلیاں چ جا رہے تے پیچھے پیچھے سونے چاندی دے اونٹ آ رہے دیگاں پلاؤ تے زردے دی آ رہیاں لوگ نعرے لگاندے آ رہے کیونکہ اس دور چ علماء دی بڑی شان ہوندی سی جدوں گلی چاہے تے یہودی ہے جے دیوار پہ بناوے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماندے نے چوک دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے انہیں دیوار ہٹائی تے گھر آئے نا گھر آ کے اپنی امی نو کہنے لگے امی جی کمرے دی صفائی کرو انہوں سکھی روٹی نہیں کھانی اما جی زردے بھی آئے نے پلاؤں بھی آئے نے اما جی نالے کمرہ صاف کرو میرے سونے چاندی دے لدے ہوئے اونٹ بھی آئے نے ماں نے متھا چمے آؤ نالے کمرہ صاف کر دی آئے نالے سونے چاندی دے ڈھیر لگا دی آئے نالے کہنے لگی وے پترا ایڈی چھتی کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے اینی دولت کیویں کما کے لے آیا ہے اماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں جیڑا قرآن پڑھا تم منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے اماں جاتے میں ایک آیت پڑھی ہے
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਾਹਬੇ ਕੁਰਾਨ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਲਾਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ دین ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ۔ گرامی قدر حضرات، اس میں موضوع نو تبالت دیواں تے الحمدللہ اے زلف محبوب دی طرح لمبا ہو جانا ہے، پر ہن حضرت نے آکھیا کہ حضور دی امی دی کوئی شان سنا دیو، وہ بھی میں قرآن تو سنانی ہے۔ تسی سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے آج بھائی؟ میں نے پتہ مست ہو گئے ہو، پر شیخ شاد سادی فرماتے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے۔ عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ۔ لو بھائی پڑھئے قرآن حضور دی امی دی شان ہے، ہو رچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے رشاد فرمایا لفظ امی حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرماتے نے امیوں میں جو نکلے امدہ مانی مائے، فرماتے نے النبی الامی، ایدہ ترجمہ بے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی دیالہ سارے نبی ماں والے نے، عرض کی دیالہ عیسیٰ دے باپ کوئی نہیں، انہاں دی بھی ماں ہے، سارے نبی ماں والے نے۔ اللہ نے فرمایا النبی الامی، فرمایا کملی والا ماں والا نبی ہے۔ یا اللہ انج کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما وچ آمنہ ورگی ماں کوئی۔ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا تیبہ جیچھا کوئی نہیں، تیبہ جیچھا کوئی نہیں، میرے آقا بھی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، میرے آقا بھی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ ایک باری ہاتھ بلند کر کے میرے نال مل کے سارے کہو میرے آقا بھی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، میرے آقا بھی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، میرے آقا بھی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی بس ایک مٹھی جی روایت سن لو۔ حضور نے پچھنے لگوائے حجامہ جنہوں کہندے ہو تسی کروایا، خون مبارک نکلے آ۔ حضور ایک صحابی مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری دے والد، نبی پاک نے بولا کہ فرمایا میرا خون لے جا تے کسی ایسی جگہ رکھ کے آج تھے کسی دی نظر نہ پوے۔ ہائے صحابی جدو خون مصطفیٰ لے کے ٹرے نا تے نالے دید کر رہے نالے عید کر رہے، تھوڑی دور گئے تے خیال آیا میں تے رکھن آیا کتھے رکھا۔ توجہ کرو، خون محمد عربی دا کتھے رکھا، ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں۔ میرا دل کر دے تھے غزالی زمان ایک محبت یا نکتہ عرض کرا۔ آپ فرماتے نے اسرائیل جب روح مصطفیٰ نکال کے لے گے نا تے جا کے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی روح محمد لے کے آیا تے روحاں رکھن دے دو ہی مقام نے، ایک علیین تے ایک سجین ہے۔ علیین چ پاک روحاں تے سجین چ فرید روحاں۔ اسرائیل نے عرض کی تھی اے روح محمد انہوں کتھے رکھا؟ سجین چ تے محمد دے بے ادبہ دیا روحاں نے، علیین چ محمد دے نوکران دیا روحاں نے، اے روح محمد انہوں کتھے رکھا؟ اللہ فرمایا میں ایڈی پاک جگہ نہیں بنائی جتے محمد دی روح رکھی جائے تے عرض کی تھی کتھے رکھا؟ اللہ فرمایا پھر جتھوں لے کے آیا نا
اتھے ہی رکھیا اور بس وجود محمد جتھے روح محمد رہ سکتی ہے اج صحابی نو خیال آیا کہ خون محمد کتھے رکھاں جدو نہ سمجھ آئی تے اے انج کر کے دل وال توجہ کیتی تے آکھیا عشق دے مفتیا وہ فتویٰ دے میں اپنے یار دا خون کتھے رکھاں عشق دے مفتی جڑا فتویٰ دیتا نا میرے وال ویکھو صحابی نے اے انج کر کے برتن لگایا لباں دے نال اتنے علماء شیخ پورا دے بیٹھے نے سویرے نہ سارے کو پوچھو کہ شریعت مصطفیٰ چ خون پینا جائز ہے یہ کہن گے نہیں پر وہ پی گئے کیوں پی گئے اے دا جواب بابا بلے شاہ نے دیتا بابا بلے شاہ قصوری نے دا ترجمہ انجے فرمایا فرما دینے عشق کردا صدا اپنی مرضی تے کمیں نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کمیں نہ راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے چاہوے چکا دے وے آسک دسر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جڑے بلے خون مصطفیٰ پی کے آگے نبی کریم نے فرمایا رکھے آیا ہے عرض کردنے کملی والیا اوتے رکھے آیا کسے بھی نظر نہ ہو پوے گی مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا تینوں کی لگدا مینوں نہیں پتا تو میرا خون پی آیا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈی پاک جگہ ہی نہیں ملی جتھے میں اپنے نبی دا خون رکھ کے آواں نبی پاک نے فرمایا صحابہ کسے نے دنیا سے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے عرض کی تھی کملی والے بھی کھا دے فرمایا مالک بن سنان نو ویکھ لو عرض کی تھی سونیا کمال کی ہے فرمایا انہیں محمد دا خون پی لیا ہے جدیاں رگا چ محمد دا خون چلا جائے او تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے ماچکی والے قرب و جوار پہ آنے والے ہو جدیاں رگا چ محمد دا خون چلا جائے او تے جنتی ہے او ماپیاں دی کی شان ہوے گی جنہ دا خون محمدیاں رگا چ پیا دوڑدا جدے وچ محمد دا خون آئے او جنتی ہے تے جدا خون محمد وچ آ جائے اس ماں دی کیا شان تے اس باپ دی کیا شان اے اونا دا فضان ہے کہ آج میں تے تسی جامعہ فریدیہ نظامیہ جو بیٹھ کے تے اسی حضور دا تے حضور دے والدین دا ذکر پہ کرنے ہاں اے سارا اس ماں دا صدقہ ہے حضور دی امی جان دا صدقہ ہے کڈی پختہ والی او ماں جنو کملی والد دی ماں بنا دا شرف ملیا ایک نوجوان کہہ رہا کہ میرا شریف دا کوئی شعر سنا دیو سیدہ زہرہ پاک ایک میرا شریف دا شعر تے ایک سیدہ کائنات دی بات کا حاضری تے میری حاضری مکمل عرض کی تی جبریل تلیاں چمکے چلو آقا رب دا پیام آ گیا عرض کی جبریل کلیاں چمکے چلو آقا رب دا پیام آ گیا سواری دے لئی پورا کا گیا تے باگا پڑھنو غلام آ گیا سواری دے لئی پورا کا گیا تے باگا پڑھنو غلام آ گیا
آخری شیر سید کائنات دی بارگاہ تے میری حاضری مکمل سائیں سردار کہتا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر سنگار فاطمہ اور سردار جو بھی مگین آئی درے بیمار مگین کہ مختار کل بھی بیٹی ہے مختار فاطمہ فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ جی میں اچھا کر لو بسم اللہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں تُسی ایک شعر ہور پڑھ لو تے میں انہیں دیر سیٹنگ بنا لوں ایک بہت بچہ کہہ رہے کہ حضور دیاں اکھیاں دا ذکر کر دیو حضرت پیر میر علی شاہ فرماتے نے دو نین کٹورے نے بھائی دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے بھائی دو نین کٹورے نے سرما کگارائے مازاگ دے ڈورے میں نازاگ البصروں میں یہ سرما کگارائے مازاگ دے ڈورے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اے پروردگار عالم قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا